واجب ہے مرد پر کہ عورت کو پکی پکائی دے۔ بھائی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میاں ہم نے تو بہنوں سے ان کا حصہ معاف کروا لیا۔ میں کہتا ہوں مرد بنو مرد، اپنا حصہ تم بہنوں کو معاف کرو۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اس عورت کو جو گھر میں آئی ہے بیوی بن کے، اس کو باورچن بنا دیں، دھوبن بنا دیں، گھر کا چوکیدار بنا دیں، بچوں کی آیا بنا دیں، اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ماں باپ ہی اپنی زندگی میں اپنی جائیدادیں، زمینیں، اپنی پراپرٹی بیٹوں کے نام کروا دیتے ہیں، اور اگر وہ مر جائیں نہ کروا سکیں تو بعد میں بھائی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میاں ہم نے تو بہنوں سے ان کا حصہ معاف کروا لیا، مکان کا حصہ، زمین کا حصہ، مل کا حصہ، دکان کا حصہ ہم نے تو بہنوں سے معاف کروا لیا۔ میں کہتا ہوں مرد بنو مرد، وہ صنف نازک ہے، تمہاری ماں جائی ہے، اس کی ضروریات زندگی کا اللہ نے خیال رکھا ہے، اس کو حصہ اللہ نے دیا ہے۔ تم مرد بنو، مرد بن کے اپنا حصہ تم بہنوں کو معاف کرو۔ ان سے آپ باہر جا سکتے ہو، مزدوری کر سکتے ہو، وہ پردہ دار ہے، وہ گھر میں بیٹھنے والی صنف نازک ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اسلام میں بیٹی ہے، عورت بیٹی ہے تو رحمت، جب عورت بیوی کی منزل پہ آتی ہے، حدیث ہر بیوی اپنے اپنے شوہر کے نصف ایمان میں حصہ دار، اور پھر جب عورت بیوی بن کے آپ کی زندگی میں آتی ہے، اب ہم ہندوستانی فکر کے لوگ ہیں، اب ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اس عورت کو جو گھر میں آئی ہے بیوی بن کے، اس کو باورچن بنا دیں، دھوبن بنا دیں، گھر کا چوکیدار بنا دیں، بچوں کی آیا بنا دیں، اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسلام نے کہا تمہارے گھر عورت آئی ہے بیوی بن کے، یہ تمہاری ہم سر ہے، یعنی برابر کی شریک حیات۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ میرے 10 کام کر دیں، میں مروت میں آپ کے آکے 20 کام کر دوں، اس میں کوئی حرج نہیں، اجر و ثواب ہے اس کا، لیکن میرے اوپر واجب ہو آپ کے کام کرنا، ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت کی اصطلاح ہے، علماء بیٹھے ہیں، شریعت کی اصطلاح ہے کہ نان نفقہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ شریعت کی اصطلاح ہے یا نہیں؟ نان نفقہ کی لفظیں ہیں، نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد بنو یار، بولو، مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو نان روٹی کو کہتے ہیں یا آٹے کو؟ روٹی کو۔ شریعت مقدسہ میں واجب ہے مرد پر کہ عورت کو پکی پکائی دے، عورت پہ واجب نہیں ہے کہ تمہیں پکا کے کھلائے، تمہارے کپڑے دھوئے، تمہارے گھر کی صفائی کرے، تمہارا باورچی خانہ سنبھالے۔ شریعت یہ کہتی ہے، یہ فقہ جعفریہ ہے، جس امام کی امامت کا اقرار کرتے ہو، اس امام معصوم نے، اس کی فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، اگر تمہاری بیوی تم سے تمہارے بچوں کو دودھ پلانے کی اجرت مانگ لے، عزت اسی میں ہے کہ معاملہ طے کر لو کتنے میں پلاؤ گی۔ آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے، لیکن وہ آپ کے کھانا بنائے، آپ کے بچوں کا کھانا بنائے، آپ کے گھر کی صفائی کرے، آپ کے برتن دھوئے، آپ کے کپڑے دھوئے، اور دن میں 3 مرتبہ کم از کم آپ اور آپ کے بچوں کے لیے ہاتھ جلائے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں وہ آپ کو پکا کے دیں گی۔ ایک جگہ میں نے یہ مجلس پڑھ دی، ایک بزرگ بیچ میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نقوی صاحب آج لگتا ہے راتی بھانڈے کھڑکے نہیں کھڑکے۔ او بھائی پکا کے دے گی مومنات، میری خانم بھی مجھے پکا کے دیتی ہے اور دے گی، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ اتنی خدمات کرتی ہے، اس پہ واجب نہیں، پھر اتنی خدمت کرتی ہے تو کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کا احترام کرو، اس کی عزت دو، اس کو مقام دو؟ لیکن ہم ہندوستانی ذہن کے لوگ، میاں عورت کی مثال تو جوتی جیسی ہے، مرضی آئی پہن لی، مرضی آئی پھینک دی۔ خبردار، عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا۔